پہلی بات یہ ہوئی کہ اگر ما قبل فتحہ ہو یا دمہ ہو تو ہاپش ہو ضمیر جو ہے وہ اشباعی دمہ کے ساتھ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسی کلیے کے تحت ہم نے بیتو ہو پڑھا، ٹھیک ہے؟ اب تیسرا کلیہ یہ ہے کہ اگر ما قبل کسرہ ہو تو وہی جو بیتو ہے اس کو ہم نے بیتا کیا، اب ہم نے ما قبل کسرہ کر کے اس کو بیتی کر لیا، بیتی کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس بیتو، بیتا، بیتی تین آئے ہیں۔ یہ بیتی جب آیا نا جی تو بات بدل گئی ہے، کسرہ اشباعی آ گیا ہے، یہ بھی کلیہ ہے۔ کلیہ کیا ہے؟ ہو ضمیر کا ما قبل حرف کسرہ لے کے آئے تو کسرہ اشباعی ہا پڑھی جائے گی، ہو ضمیر کا ما قبل دمہ یا فتحہ لے کے آئے تو دمہ اشباعی کے ساتھ اس حرف کو پڑھا جائے گا، لفظ کو، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تین باتیں ہم نے طے کی، دمہ، فتحہ، کسرہ، ما قبل ہو ضمیر۔ چوتھا ایک سٹیپ ہے وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں، اگر ہو ضمیر کا ما قبل یا ساکن ہو یا اس کا ما قبل حرف ساکن ہو، دونوں بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، یا ایک ساکن ہو، تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ کسرہ کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی، لیکن ایک بات ڈفرنس لے کے آ جائے گی کہ یہاں پہ جو ہم ربہ کر رہے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ اس ہو ضمیر کا ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے، ہو ضمیر کا ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے، تو جیسے ہم نے یہ بیتی کیا ہے اور اس کے بعد یہ اشباعی کسرہ کیا ہے تو اس میں یا ساکن بھی ہے، اس وجہ سے ما قبل کسرہ بھی ہے تو یہ دمہ اشباعی میں گیا ہے۔ اس طرح اگر ہم کرتے ہیں تو ربی ہی آپ پڑھتے ہیں من ربی ہی، تو کیا ہوا؟ اشباعی پہ گئے۔ اگر آپ کا یا ساکن بھی ہے اور کسرہ بھی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فی ہی، کسرہ عادی نارمل کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، فی ہی، اے ہاپش ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ضرورت نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک بار نا بندہ اس سے گزر جائے تو کبھی ضرورت پڑے کہنے اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اچھا جی اس کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ بھی ایک مرکب جاری بن رہی ہے۔ جی جی، وہ تو آگے باتیں کرنی ہے، لیکن اس وقت ہمیں مگر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چلیں اصل میں آپ کو بتاؤں نا کیوں نہیں ضرورت پڑے گی آپ لوگوں کو سمجھنے میں، تو یہ بڑا انٹرسٹنگ نالج ہے اور پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، میں نے سب سے پہلے آپ کو ایک پریکٹس کرا لی ہے، اس میں تو صرف مطلب ٹھیک ہے جی کتاب ہو، قلم ہو، رب ہو، میں تھوڑی دیر بعد کہتا ہوں ربی ہی تو وہ بھی چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ قلمہ ہو بھی چل جائے گا، تو لکھا ہوا آتا ہے، اس میں جو لکھا ہوگا آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی ما قبل سے۔ آپ نے جب اس کو مضاف الیہ کی جگہ پہ ضمیر کو لگا ہوا اسم کے ساتھ دیکھنا ہے، اسم کسی بھی حرکت کے ساتھ آتا ہے تو آپ کا وہ مضاف الیہ بن گیا ہے جس میں ضمیر کا استعمال ہوا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ مجرور ہے، مرکب اضافی ہے، اور یہ مجرور اس لیے ہے کہ ضمیر اسم جو ہے وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آیا ہے۔ تو ہمارا نحو میں اس کا وہ بار بار اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس وجہ سے آپ کو ایک نشانی کا پتہ چلا ہے کہ یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ اگر اس میں ضمیر آ چکا ہے، اب وہ ہو کے ساتھ ہے، اس ہی کے ساتھ ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ تو کلیے ادھر لگے ہوئے تھے۔ اگر آپ کو یہ بات اتنی یاد ہے
کہ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال ہوتا ہے نمبر ایک، اور جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آتے ہیں۔ تو آپ نے ایک اسم پایا کسی بھی اعراب کے ساتھ، کسی بھی اعراب کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے آگے آپ نے ضمیر لگی ہوئی دیکھی، تو پہلے فارمولے کے تحت جو پہلے سے یاد کیا ہوا ہے کہ اسم کے بعد ضمیر آئے تو وہ اسم وہ کلمہ مجرور ہوگا۔ اب اس بات کو تھوڑا ماڈیفائی کر کے بولتے ہیں، وہ مرکب اضافی ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ مرکب اضافی ہوگا جس میں ضمیر کا استعمال ہوا ہے، اور اسم جو ہے اس کی جگہ پہ ضمیر آیا ہے، اور اس ضمیر کو ہم مجرور کہیں گے۔ کلیئر؟ کوئی سب چیتا رہے تھا کہ نہیں؟ پکی بات ہے، یہی نقطہ ہے۔ اس نظریے سے میں نے کہا کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، لیکن تجوید کے اعتبار سے بڑی ضرورت ہے۔ اب چیلنج ہے آگے، جو چیلنج آئیں گے وہ آئیں گے کہ ما قبل الف یا کوئی بھی ساکن حرف ہو ضمیر سے پہلے آ جاتا ہے، تو ایک لفظ ہے قلمانی۔ اب قلم کو ہم نے لیا ہوا ہے، سامنے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہیں لکھتا ہوں قلمن، اور دوسرا صیغہ اس کا کیا ہوگا؟ قلمانی، دو قلم، ٹھیک ہے۔ اچھا، دو قلم کو میں کہتا ہوں کہ اس کو میں نے مضاف کے طور پہ استعمال کرنا ہے، اللہ سے کیا کرنا پڑے گا؟ واللہ بابا جمع مذکر سالم تثنیہ، اچھا اچھا اچھا، یہ کرا، یہ ختم ہو گیا جی، ٹھیک ہے، نون ختم ہوا تو آپ کے پاس کیا بچا؟ قالا ما، یہ بچا آپ کے پاس۔ نہ دیکھتے تک جام دینا میں اور بھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے بات کیا کی ہے، ما قبل ہو ضمیر کا الف ہو یا کوئی بھی ساکن حرف ہو، تو کیا ہوگا کہ ہو ضمیر کو ہا پیش ہو کے ساتھ ہی پڑھیں گے، ضمہ عادی کے ساتھ۔ تو میں یہاں پہ اس فارمولے کے تحت کوئی تبدیلی نہیں کر رہا، جو ہو ضمیر جیسے ہے ویسے ہی لکھ دی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس میں اس کے لکھنے میں لاجک کیا ہے کہ یہ ما قبل اس کا کیا ہے؟ الف۔ نقطہ ہے ایک دینا بڑا ضروری تھا۔ اچھا جی، اس پہ ہم نمبر 6 پہ بحث کر چکے ہیں کہ نہیں، یہ نقطہ رہتا ہے ابھی۔ ہم نے اشباعی پہ بات کی ہے کہ لمبا کر کے پڑھنے کو الٹی پیش ہم کہتے ہیں، الٹی زیر کہتے ہیں، اور کھڑی زبر کھڑی زیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو الٹی پیش